وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات الی آخر الآیہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، پیارے بچوں، شعبان کے آخری ہفتے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو رمضان کے بارے میں پیشگی اطلاع کرتے تھے۔ یہ سنت ہے اور اسی کا نام استقبال رمضان ہے، یعنی رمضان آنے سے پہلے یہ جانکاری حاصل کرنا کہ رمضان میں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ رمضان کے بارے میں بہت سے لوگوں کو غلط فہمی بھی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے، حالانکہ رمضان کھانا نہ کھانے کا مہینہ ہے۔ تو کتنا الٹا اثر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس کا تعارف خود کرایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن نازل ہوا اس میں۔ جتنی آسمانی کتابیں ہیں سب رمضان میں نازل ہوئی۔ آسمانی کتابوں کا خاص تعلق ہے رمضان سے۔ توریت، زبور، انجیل، صحف موسیٰ، صحف ادریس، صحف شیش، ہر آسمانی کتاب رمضان ہی میں نازل ہوئی۔ رمضان میں قرآن سے ہمارا خاص تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ رمضان میں درس بند رہے گا، اس لیے پورے رمضان میں کیا کیا ضروری کام ہے میں کوشش کروں گا کہ ان وقتوں میں ان کو سمیٹ لوں۔ سب سے پہلے اہم چیز ضروری یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنے سے قریب کریں یا قرآن سے قریب ہو جائیں۔ قرآن صرف سننا نہیں ہے، سنانا بھی ہے۔ بیشتر لوگ یہاں غلطی کرتے ہیں کہ قرآن سنتے ہیں لیکن سناتے نہیں۔ حضرت جبریل امین حضور کو قرآن سناتے تھے، پھر ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو قرآن سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ قرآن کو صرف سننا کافی نہیں ہے، سنانا بھی ضروری ہے۔ ایک پہلی غلطی ہو رہی ہے، تمام لوگوں میں یہ غلطی ہے، کہتے ہیں ہم تو حافظ نہیں ہیں، کون سنے گا؟ آپ کا حافظ ہونا شرط کس نے لگایا؟ آپ کا دماغی اختراع ہے۔ حافظ ہو یا نہ ہو، آپ کو ایک آیت یاد ہے، ایک سورت یاد ہے، اسی کو آپ سنائیں گے، اس کو صحیح کریں گے، اس میں غلطیاں پال کے بیٹھیں گے نہیں کہ کوئی سن لے گا میری غلطی پکڑ لے گا، دادا کہے گا، پوتا کہے گا کہ انہوں غلط پڑھ رہے ہیں، دنیا کہے گی کہنے دیجیے، آپ کو صحیح پڑھنا ہے، اس کی کوشش کرنا ہے۔ تو قرآن سننا اور سنانا جبریل کی حضور کی سنت ہے۔ تمام صحابہ قرآن سنتے تھے، سناتے تھے، بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں سب لوگ الگ الگ پڑھتے تھے اپنا اپنا قرآن۔ اگر کوئی حافظ ہے اور پیچھے سنتا ہے کھڑا ہو کے تو کہتے تھے یہ مکی ہے کیا، تجھے بولنا نہیں آتا، تو سنتا کیوں ہے، سناتا کیوں نہیں ہے؟ تو ہر حافظ اپنا قرآن الگ الگ سناتا تھا، کوئی نہیں سنتا تو خود پڑھتا تھا، خود سنتا تھا۔ بعد میں حضرت عمر نے کہا یہ منتشر کیوں ہیں، ان کو اکٹھا کر دو، اکٹھا کرو تاکہ ایک پڑھے سب سنیں۔ اچھا پڑھنے والا پڑھے گا
تو لذت بھی آئے گی، سرور بھی آئے گا، توجہ پیدا ہوگی۔ ابی بن کعب کو جمع کر دیا کہ ان کے پیچھے سب سنیں گے۔ تو قرآن کا سننا سنانا، آپ کے گھر میں کوئی نہیں ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، پوتے نواسے جو بھی میسر ہیں، ان کے ہاتھ میں قرآن دے دو اور کہو میرا سنو، سورہ فاتحہ سناؤ، سورہ ناس سناؤ، سورہ فلق سناؤ۔ یہ سنت ہماری چھوٹ رہی ہے، اس پر عمل ضروری ہے۔ آپ کا تعلق قرآن سے قریب نہیں ہو رہا۔ ویسے قرآن کے 5 حقوق ہیں، پانچوں کو بیان کروں تو یہ رکوع پورا نہیں ہوگا، بات ادھر نکل جائے گی، لیکن وہ بھی سرسری جاننا ضروری ہے۔ قرآن کے 5 حقوق قرآن سے ثابت ہیں۔ میں حدیث میں نہیں جاؤں گا ابھی، حدیث میں تو بہت تفصیل ہے، لیکن 5 حقوق قرآن کے قرآن سے ہی ثابت ہیں۔ نمبر 1 ایمان لانا۔ ایمان کا مطلب ماننا یقین کے ساتھ کہ یہ کلام اللہ کا ہے، شک نہیں رہنا اس میں۔ ماننے کا مطلب یقین۔ یہ بھی سورہ بقرہ میں ثابت ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ مومنون کون ہیں؟ صحابہ ہیں۔ آمن الرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ بھی ایمان لائے اور تمام ایمان والے بھی ایمان لائے۔ کس پر لائے؟ بما انزل الیہ من ربہ، یہ قرآن ہے جو نازل ہوا آپ کے طرف اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے، وہ قرآن ہے۔ تو یہ نبی کی سنت ہے، اللہ کی طرف سے یہ پہلا فرض ہے، آپ قرآن پہ ایمان لاؤ۔ دوسرا فرض ہے کہ اس کو پڑھو۔ اتل ما اوحی، پارہ 21 کی پہلی آیت، اتل ما اوحی الیک، اور یہی لفظ سورہ کہف میں بھی آیا ہے، اتل ما اوحی الیک من کتاب ربک۔ تلاوت کرنا، کتنا کرنا یہ نصاب بعد میں بتاؤں گا، مگر کرنا پہلا کام ہے، تلاوت کرنا۔ کوئی مستثنا نہیں ہے، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، مستثنا کوئی نہیں ہے۔ اتلو ما اوحی پہ عمل کرنا ہے، یہ واجب ہے۔ اتلو صیغہ امر ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے عام طور سے، کہیں کہیں مستحب کے لیے بھی آتا ہے، لیکن وہ بحث نہیں کریں گے ہم۔ واجب ہے، تلاوت کرنا واجب ہے۔ نمبر 3 اس قرآن کو سمجھنا ہے کہ اس میں اللہ نے کیا ڈائریکشن دیا ہے، کیا کہا ہے اس نے۔ اگر ہم سمجھیں گے نہیں تو بھی ثواب ملے گا، لیکن ثواب تو آخرت میں تولا جائے گا نا۔ ہدایت تو اب ملنا ہے آپ کو، اور اب ہدایت نہیں ملے گی تو بھٹکتے رہیں گے یہاں وہاں۔ ایک آدمی کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت ہو، پڑھ رہا ہے مگر معنی نہیں معلوم ہے اور جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا کرے گا؟ اپنے اوپر لعنت کی دعوت دے رہا۔ اگر سمجھ کر پڑھنے والا بن جائے گا تو یا تو پڑھنا چھوڑ دے گا یا تو جھوٹ بولنا چھوڑ دے گا، 2 میں سے ایک چھوڑے گا۔ تو نہ سمجھنے کی یہ کوتاہی ہو رہی، لعنت اللہ علی الکاذبین، پڑھ بھی رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے۔ میں نے مثال دی ہے، یہ ایسا بہت غلطیاں ہو رہی ہیں۔ چوتھا آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھا اور سمجھا اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کرنے کے لیے بھی اللہ نے سورہ جمعہ میں کہا ہے، جو سمجھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں، علم ہے مگر معمول نہیں ہے، ان کی مثال گدھے کی ہے۔ گدھے کے پیٹھ پر کتابوں کا بوکچہ لاد دو، گدھے کو فائدہ نہیں ہے۔ یہ تورات والوں کے لیے کہا گیا ہے، لیکن ہم سے قرآن میں کیوں کہا گیا؟ تاکہ ہم بھی یاد کر لیں، تورات پہ عمل نہ کرنا گدھے کی طرح ہے، تو قرآن پر بھی عمل نہ کرنا اسی کے مماثل ہے۔ وہ بھی آسمانی کتاب، یہ بھی آسمانی کتاب، وہ بھی صاحب کتاب، تم بھی صاحب کتاب۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار۔ ان لوگوں کی مثال جو کتاب دیے گئے تورات کی شکل میں، آپ کو دیا گیا قرآن کی شکل میں، ان کی مثال کیا کہا؟ جیسے گدھے پر بوجھ، حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، مانے اس کے حامل نہیں ہوئے، حافظ تو ہوئے لیکن حامل نہیں ہوئے۔ حامل قرآن کے معنی سمجھ کر پڑھنا، عمل کرنا، اور حافظ قرآن کے معنی لفظوں کو یاد کر لینا، تو حامل قرآن نہیں ہوئے۔ ثم لم يحملوها کمثل الحمار، گدھے کی طرح ہے، یحمل اسفارا، کتابوں کا بوجھ لاد لیا۔ تو یہ اللہ نے مثال دی ہے۔ علامہ سعدی نے گلستہ میں اس آیت کو لے کر چند شعر میں اس کو جمع کیا اور کہا ہے، نہ محقق بود نہ دانشمند
چارپائے برو کتابیں چند، نہ محقق ہوا نہ عقل مند ہوا، بس ایک چارپایا ہے، چورپایا والا جانور ہے، اس کے پیٹھ پر کتابوں کا بوجھ لگا ہے، بس یہ حال ہو گیا ہے۔ تو اگر آدمی عمل نہیں کرے گا تو یہ حال۔ عمل میں ایک جز یہ بھی ہے کہ جن کو نہیں معلوم ان تک پہنچانا، عمل میں یہ بھی ہے۔ عمل میں جتنے بھی احکامات ہیں، ہزاروں احکامات ہیں قرآن میں، ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، گھر میں مت رکھ لو۔ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچاؤ، ما انزل الیک من ربک، سورہ مائدہ کی آیت ہے یہ، پہنچاؤ جو آپ کے پاس نازل ہوا ہے آپ کے رب کی طرف سے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے گویا رسالت کا حق ادا نہیں کیا، یہ لہجے میں اللہ نے کہا ہے۔ تو پہنچانا بھی ضروری ہے آپ کو۔ آپ کہیں گے ہم تو پہنچانے کے لائق نہیں ہیں، حضور نے کہا اگر ایک بات پہنچا سکتے ہو، ایک بات، تو وہ ایک بات بھی لے کے مت بیٹھو۔ تم ایک پہنچاؤ گے تو ایک کو تو پہنچے گی، تم غافل نہیں رہ سکتے۔ بلغوا انی ولو آیتن، ایک بھی آیت یعنی ایک بھی بات اگر تم کو میری جانب سے پہنچی ہے تو تم اس کو لے کے نہیں بیٹھنا، اس کو پہنچانا۔ اگر تم نہیں پہنچائیں گے تو کتمان علم کا گناہ ہوگا۔ کتمان علم مانے علم چھپانا۔ آپ کو معلوم تھا، آپ خالی کلمہ یاد ہے نا، تو آپ کم سے کم کلمہ پہنچا دو ان کافروں تک جو قرآن اور ایمان کچھ بھی نہیں جانتے۔ آپ ان سے کہو ہمارے نبی نے کہا ہے من قال لا الہ الا اللہ موقنا بہ دخل الجنہ، جو یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہہ لے گا وہ داخل ہوگا جنت میں۔ یہ تو پہنچا سکتے ہیں آپ، ایک بات پہنچا سکتے ہو، ایک بات بھی نہیں پہنچا سکتے حضور کی، تو حضور سے محبت کا دعویٰ کیوں ہے؟ کیسے ہے محبت آخر؟ جب صحابہ نے حضور سے پوچھا ہمیں کیا حکم ہے، تو آپ نے کہا جو مجھے کرتا ہوا دیکھتے ہو تم بھی کرو۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کو دیکھتا ہے محنت کرتے ہوئے، تو وہ چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طرف وہی کام کرنا چاہتا ہے چاہے وہ کر نہ سکے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ یہ محبت نہیں ہے کہ حضور نے زندگی کے 23 سال میں جو کام مسلسل لگاتار بلا وقفہ کے کیا ہے وہ کام ہم نے کبھی نہیں کیا، وہ کرنا بھی نہیں چاہ رہے۔ یہ محبت نہیں، یہ دعویٰ محبت غلط ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے تعصی الہ وانت تظہر حبہ ھذا لعمری فی الفعال بدیع لو کان حبک صادقا لاطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع۔ تو اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور نافرمانی بھی کرتا ہے اوپر سے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے اگر تیری محبت سچی ہے تو اس کی اطاعت کرتا، کیونکہ محب محبوب کی اطاعت کرتا ہے۔ ان المحب لمن یحب، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ آپ کو اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، تو آپ کو اطاعت تکلیف نہیں ہونا چاہیے۔ تو ایک مضمون تو یہ ہوا قرآن پر آپ کا ایمان ہو، آپ اس پر پڑھنے کی کوشش کرو اور اچھا پڑھنے کی کوشش کرو، صحیح پڑھنے کی کوشش کرو۔ مجھے نہیں آتا بول کے پیچھے نہیں ہٹ جانا، کیونکہ حضور نے کہا ہے قرآن کے ساتھ اچھی آواز نکالو، بناؤ، زین القرآن باصواتکم، اپنی آواز سے قرآن کو آراستہ کرو، سجاؤ، مزین کرو۔ آپ کی آواز کیسی بھی ہے آپ کوشش کرو اچھا پڑھنے کی۔ علامہ سعدی کہتے ہیں اگر تم نے ٹیڑھا بھینگا پڑھا تو لوگ قرآن سے دور ہو جائیں گے اور تو سبب بنے گا۔ گر تو قرآن بدی نمت خوانی ببری رونق مسلمانی، اگر تو ایسا ٹیڑھا بھیڑا پڑھے گا تو رونق چلی جائے گی، لوگ بدک کر بھاگ جائیں گے۔ قرآن کا حق ہے کہ اس کو صحیح پڑھو، اپنی آواز سے آراستہ کرو۔ جب نبی قرآن پڑھتے تھے تو دنیا میں ہر آواز سے زیادہ اللہ نبی کی آواز پر توجہ دیتا ہے جب وہ قرآن پڑھتا ہے۔ کیوں؟ ایک تو کلام اللہ کا ہے اور محبوب کی زبان سے ہے، اور محبوب کی زبان سے میٹھی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اللہ کی توجہ ہوتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ فرشتے ہونٹ سے ہونٹ لگا دیں گے جب آپ قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے قرآن پڑھنے والے کو لازم ہے کہ وہ مسواک کرے، منہ کی صفائی کرے۔
کیونکہ قرآن منہ سے نکلتا ہے، فرشتے قریب آنا چاہتے ہیں اور آپ کے بدبو سے وہ دور ہو جاتے ہیں۔ بیڑی، سگریٹ، نہ جانے کیا کیا لوگ علم گلم کھا رہے ہیں۔ پاک رکھ اپنی زبان، اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا ہے، پاک رکھ اپنی زبان، تلمیذ رحمانی ہے تو، ہو نہ جائے دیکھنا تیری صدا بے آبرو۔ اپنی آواز کو صحیح رکھنا ہے تو گندگی سے، غلاظت سے منہ کو صاف رکھو۔ اس کا ایک ہی ذریعہ ہے مسواک۔ مسواک سے آپ کی زبان صاف ہوگی، دانت صاف ہوگی، حلق صاف ہوگی، مخرج صاف ہوگا، ایمان تک صاف ہوگا۔ مرتے وقت ایمان نصیب ہونے کا ذکر کیا گیا ہے، تو صفائی کرنا ضروری ہے۔ مسواک آپ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حضور پاک ہمیشہ مسواک کرتے تھے۔ اپنے مرض الوفات میں، وفات سے چند دن پہلے عبد الرحمن کے کان پہ مسواک دیکھا تو آنکھوں سے اشارہ کیا، بی بی عائشہ نے مسواک اتارا، کی ہوئی مسواک تھی، مستعملہ تھی، اسے کاٹ کے پھینکا اور اپنے ہاتھ سے اپنے منہ میں رکھ کر چبا کر حضور کے منہ میں داخل کیا۔ یہ ہے مسواک۔ آج ہمارے پاس کوئی اس کا امتیاز نہیں۔ تو زبان صاف ہونا قرآن پڑھنے کے لیے، یہ 5 حقوق بتائے گئے ہیں۔ ایمان لانا، پڑھنا، اچھا پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ رمضان میں خاص طور سے نیت کر لو۔ جیسے بھی کر سکتے ہو کرو، کوشش کرنا ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا یہ حکم بتایا۔ اس کے بعد کہا دن میں روزے رکھو۔ روزے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، لوگ روزے رکھو۔ یہ روزے تم پر اکیلے فرض نہیں ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، آدم سے لے کر حضور تک، سب پر روزے فرض تھے۔ ہاں تعداد کم زیادہ ہو سکتی ہے لیکن روزے فرض تھے، کما کتبہ، جیسا کہ ان پر فرض تھا تم پر بھی فرض ہے۔ اور جیسے اس کا فائدہ ہوا ہے تم کو بھی ہوگا۔ کیا فائدہ ہوگا؟ لعلکم تتقون، شاید تم متقی بن جاؤ۔ متقی مانے پرہیزگار۔ پرہیزگار کا مطلب آپ حرام غذا نہیں کھائیں گے تو متقی بنیں گے۔ حرام غذا سے بچنے کی عادت کیسے پڑے گی؟ جب رمضان میں آپ روزہ رکھیں گے، پیاس لگی ہے، بھوک لگی ہے، کھانا سامنے ہے، حلال کھانا ہے، حلال پینا ہے، آپ نہیں کھا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، تو یہ 30 دن کی جو عادت پیدا ہوگی، اس سے آپ کے طبیعت میں تقاضا ہوگا کہ جب ہم حلال نہیں کھاتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ہم رمضان کے بعد 11 مہینے حرام کیسے کھا سکیں گے؟ آپ کا دل گوارا نہیں کرے گا۔ اس کو بولتے ہیں تقویٰ کی مشق۔ حلال کھانا نہیں کھایا، حلال پانی نہیں پیا، حلال خواہشات نہیں پوری کیا، تو پھر رمضان کے بعد 11 مہینے عادت ہو جائے گی کہ ہم جس خدا کے حکم سے رمضان میں حلال پانی نہیں پیے، جب تک اس کا حکم نہیں ہوا تو ہم باقی 11 مہینے بھی حرام غذاؤں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اس مشق کا نام تقویٰ ہے۔ ایسا کرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا یہ تقویٰ تمہیں کیا کرے گا؟ اللہ سے قریب کرے گا۔ اللہ سے قریب کا مطلب جنت میں جگہ بنائے گا۔ اللہ نے 2 جگہ کہا، بلکہ کئی جگہ آیا ہے، الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، سورہ نحل پارہ 14 کی آخری آیت ہے۔ اللہ متقیوں کے ساتھ ہے اور محسنین کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ ہے۔ متقی بننے والا ہی محسن بنتا ہے۔ محسن کے بارے میں بول چکا ہوں میں آپ کو، ہر عمل ایسا کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم سے کم اتنا یقین کرو کہ وہ تو بصیر ہے، وہ ضرور تم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کیفیت آ گئی تو آپ محسن بن گئے، متقی ہو گئے، محسن ہو گئے، منیب ہو گئے اور اواہ ہو گئے۔ اواہ، آہ آہ بھرنا، اللہ کی محبت میں آہ آہ بھرنا۔ تو رمضان میں یہ دن کے روزے ہیں، دن کے روزے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ نے روزے کو فرض کیا۔ وقیام لیلہ تطوع، اور رمضان کی راتوں کو کھڑا ہونا تطوع ہے، نفل ہے۔ نفل بمانا یہ کہ عمل کے لحاظ سے وہ نفل ہے، لیکن روزہ جیسے فرض ہے، یہ نفل نماز رمضان کی وجہ سے فرض کے برابر ہے۔ ایک دوسری حدیث آئی ہے سلمان کی، حضرت سلمان کی جو روایت آئی ہے اس میں یہ ہے کہ رمضان کی برکت سے
اللہ تعالیٰ فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیتا ہے اور نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیتا ہے۔ تو آپ نفل نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ فرض چھوڑ رہے ہیں۔ اگر رمضان میں آپ نفل چھوڑ رہے ہیں تو آپ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ فرض چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ نفل برابر فرض کے۔ اور ایک وجہ سے قیامت میں ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ ہوگا۔ ایمان والوں کو سب سے پہلے ترازو میں کیا دیکھا جائے گا؟ نماز ہے کہ نہیں۔ نماز ہے تو کامیاب ہوگا، نماز کم ہے تو پکڑا جائے گا۔ بالغ ہونے سے لے کر مرنے تک ہر نماز کا حساب ہوگا۔ چھوٹ گئی ہے تو آپ کو پڑھنا ہے، قضا کرنا ہے، جب بھی یاد آئے پڑھنا ہے۔ من صلی صلاۃً، من نسی صلاۃً، جو نماز کو بھول گیا یا سو گیا، فلیصلیھا اذا ذکرھا، جب بھی یاد آئے پڑھ لینا، کیونکہ وہ اللہ کا حق ہے۔ اب زندگی بھر میں بالغ ہونے کے بعد مرنے تک نمازیں کتنی پڑھا آپ نے، کتنی چھوڑا، اور کتنی کامل کتنی ناقص۔ تو اب قیامت میں حساب میں جب نماز پوچھا جائے گا، اللہ کہیں گے اس بندے کے پاس کچھ نفل ہے تو لے آ۔ نفلوں کے ذریعے سے فرض کی تکمیل ہوگی۔ اور یہ جو رمضان کی نفل ہے، اس سے تو برابر فرض کی تکمیل ہوگی، کیونکہ نفل برابر فرض کے ہے۔ اب آپ سوچو کتنی بڑی نمازیں آپ کی جائیں گی۔ نماز اگر آپ کی رمضان میں نفل ہے، یہ فرض کے برابر ہے، تو فرض کی تلافی اس سے ہوگی۔ جو لوگ اس کو بھی چھوڑ دے رہے ہیں کہ نفل تو ہے، نفل ہی تو ہے، وہ کیا چھوڑ رہے ہیں؟ فرض چھوڑ رہے ہیں۔ جس سے فرض پورا ہوگا وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اور ایک عام بات، اگر کوئی مسئلہ اختلافی ہے تو ہمارے پاس احتیاط پہ عمل کرنا ہے۔ احتیاط سمجھتے ہیں آپ؟ احوط، ہمارا مسلک کیا ہے؟ احوط، احتیاط۔ ایسا عمل کرو کہ سب کے نزدیک آپ پاس ہو جاؤ۔ جیسے آپ انٹرویو دینے گئے، 5 ممتحن بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چاروں اور پانچوں سوال آپ سے کرنے والے ہیں۔ آپ اگر پانچوں کے پاس ہو گئے تو آپ کو رکاوٹ والا کوئی نہیں۔ تو امت میں جن مسئلوں میں اختلاف ہے، ان مسئلوں میں عمل ایسا کرنا کہ سب کے نزدیک آپ پاس ہو جائیں، اس کو بولتے ہیں اختلاف سے نکلنا۔ اختلاف سے نکلنا بولتے ہیں اس کو۔ اب اس کی مثال میں آپ تراویح ہی لے لیجئے، کیونکہ مسئلہ تراویح کا ہی میں چھڑنے جا رہا ہوں۔ 4 امام ہیں، چاروں امام نے کہا یہ 20 رکعت سے کم نہیں ہے اور سنت موقدہ ہے۔ سنت کیوں کہا؟ کیونکہ ثابت ہے سنت سے۔ موقدہ کیوں کہا؟ کیونکہ یہ برابر ہے فرض کے، ہے تو نفل لیکن تولی جائے گی فرض کے برابر رکھ کر، اس لیے موقدہ ہے یہ۔ اب ان چاروں نے 20 کیوں کہا ہے؟ ان چاروں نے 20 کیوں کہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس اللہ کے نبی کا ایک فرمان موجود ہے بہت، میں ایک ایک کیوں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کے بھیجے میں یاد بھی رہے۔ ہمارے نبی کا ایک حکم یہ ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین تمسکوا علیہا بالنواجذ، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ یہ حضور کا حکم چل رہا، دیکھیے، تم پر میری سنت لازم ہے اور خلفاء راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ تمسکوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کی کچلیوں سے اس کو پکڑ لو مضبوطی کے ساتھ۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، حضور کی نہیں ہے، آپ کو نہیں بولنا ہے اس حدیث کی وجہ سے، اس حدیث کی وجہ سے۔ اب کیا ہوگا؟ تراویح کی نماز حضور پاک نے مسجد میں صرف 3 دن پڑھا ہے، صرف 3 دن۔ بخاری کتاب اللیل، جو عمل حضور نے صرف 3 دن کیا ہے، ہم 30 دن کیسا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ خلفائے راشدین نے کیا ہے۔ اگر خلفائے راشدین کی سنت کی اہمیت نہیں ہے تو آپ کو 30 دن پڑھنے کا حق ہی نہیں، کیونکہ 30 دن حضور نے پڑھا ہی نہیں، 3 دن پڑھا۔ اور 3 دن پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کہا؟ تم لوگ مسجد میں آ گئے تھے، مجھے معلوم ہے، مسجد بھر گئی تھی، مجھے یہ بھی معلوم ہے، تمہاری طلب بھی مجھے معلوم ہے، میں گھر سے باہر نہیں نکلا اس لیے کہ یہ نماز تم پر کہیں فرض نہ ہو جائے، اور اگر فرض ہو جائے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ اور اس کی تکمیل نہ کر سکو، اس لیے میں گھر سے باہر آئے نہیں۔
جانتے بوجھتے حضور 3 دن پڑھے، 3 دن، 30 دن نہیں پڑھے، اور زندگی میں قرآن مکمل نازل نہیں ہوا تھا کہ رمضان آئے۔ آخری آیت سورہ بقرہ کی 281 ہے، واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ۔ یہ آپ کی وفات سے 21 دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ وفات کب ہوئی ہے؟ ربیع الاول میں۔ تو رمضان کہاں سے آیا؟ رمضان پیچھے تھا نا، آگے۔ تو پورا قرآن جب نازل نہیں ہوا تھا تو رمضان میں پورا قرآن آپ نے پڑھا کیسے؟ یہ سنت بھی خلفاء راشدین کی ہے، یہ سنت بھی حضور پاک کی نہیں ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کی سنت خلفاء راشدین کی ہے، حکم اللہ کے نبی کا ہے، لیکن عمل نہیں ہے۔ 3 دن پڑھا آپ نے۔ اب یہ حدیث جو حضور پاک کی 8 رکعت والی ہے، میں اس پر بھی آؤں گا، تھوڑا سا اور تمہیدی بات سن لیجئے۔ حضور پاک نے صرف 3 دن جو پڑھا وہ کتنی پڑھا؟ 8 رکعت تو نفل ہے اور 3 رکعت وتر ہے۔ بی بی عائشہ کی یہ روایت، اس میں اضطراب ہے۔ اضطراب کسے کہتے ہیں معلوم؟ ایک ہی راوی ہے اور ایک ہی حدیث ہے، اور اس میں لفظوں میں فرق ہے، کہیں 11 رکعت ہے، کہیں 13 ہے، کہیں 15 ہے، کہیں 17 ہے۔ راوی ایک ہے، معاملہ ایک ہے۔ یہ 17، 13، 11 جو الفاظ فرق آ رہے ہیں، اس کو اضطراب کہتے ہیں، اضطراب۔ چلو مان لیا 8 رکعت ہے اور اس میں 3 رکعت وتر ہے، تو 11 تو ہوئی۔ جو حضرات اس 8 پہ عمل کرتے ہیں وہ 3 رکعت وتر نہیں پڑھتے، 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں، تو حدیث تو گئی ہاتھ سے، حدیث گئی ہاتھ سے۔ اگر پوری حدیث پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو وتر کی 3 رکعت پڑھنا ہے، ورنہ آپ نے حدیث نہیں پڑھا۔ 3 رکعت وتر کی ہے، یہ پہلی خامی۔ نمبر 2، یہ حدیث کہتی ہے کہ حضور یہ 11 نمازیں، 11 رکعتیں رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے، رمضان اور غیر رمضان دونوں میں پڑھتے تھے۔ تو اب یہ وہ نماز ہے جو رمضان میں بھی ہو اور رمضان کے علاوہ بھی ہو، پورے سال ہو، تو تراویح کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو تہجد ہے۔ اسی لیے تمام محدثین اس حدیث کو تہجد کے بیان میں لائے ہیں، کوئی محدث نہیں لایا اس کو تراویح کے بیان میں، کوئی محدث۔ سب کے نزدیک یہ تہجد کی نماز ہے۔ دوسرا فرق، تیسرا فرق یہ ہے کہ تراویح کی نماز 2 رکعت سے ہوتی ہے، 2 رکعت پہ سلام پھیرتے نا آپ، لیکن یہ روایت جو ہے بی بی عائشہ والی، یہ 4 رکعت ایک سلام سے پڑھنا ہے، 4 رکعت، 2 رکعت نہیں ہے، 4 رکعت۔ اگر یہ حدیث پہ عمل کرنا ہے تو آپ کو 4 رکعت ہی پڑھنا ہے، 2 رکعت نہیں پڑھنا۔ چوتھا فرق، اس میں حضور پاک کا نماز کے حسن کو بی بی عائشہ بیان کرتی ہیں کہ آپ ان کے طول کو مت پوچھو، کتنا لمبا قیام کرتے تھے، پورا سورہ بقرہ پڑھ جاتے تھے، کیونکہ اکیلے پڑھتے تھے۔ اگر پیچھے بچیاں ہوتے، عورتیں ہوتے، ضعیف ہوتے، کمزور ہوتے تو سورہ بقرہ نہیں پڑھتے، اکیلے پڑھتے تھے، جماعت نہیں ہوتی تھی۔ یہ 3 دن جو پڑھا آپ نے جماعت سے پڑھا، لیکن جو پورے سال پڑھتے تھے وہ اکیلے پڑھتے تھے۔ زندگی میں ہمیشہ جو پڑھتے رہے وہ اکیلے پڑھتے رہے، اس لیے طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، اتنا طویل کہ بی بی عائشہ خود کہتی ہیں دل میں آتا تھا خیال کہ شاید روح پرواز کر گئی، اتنا طویل۔ یہ بھی اس حدیث میں سے لوگوں نے نکال دیا ہے۔ 8 رکعت تو لیا ہے لیکن طول قیام نہیں لیا ہے، نماز کا حسن نہیں لیا ہے، وہ خلوص و محبت نہیں لیا ہے۔ 5واں فرق، یہ نماز حضور رات کے آخری حصے میں پڑھتے تھے، ہم دن کے رات کے اول حصے میں پڑھ لیتے ہیں، یہ مخالفت ہے۔ 6واں فرق ہے، یہ حضور گھر میں پڑھتے تھے، ہم مسجد میں پڑھتے ہیں۔ 7واں فرق ہے، اس میں ہم قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں، حضور کبھی ختم نہیں کرتے، کیونکہ کبھی ختم ہی نہیں ہوا، نازل ہی نہیں ہوا تھا تو ختم کیسے ہوتا۔ اور 8واں فرق یہ ہے کہ اس کے لیے کسی کو بلاتے نہیں تھے، آپ کسی کو نہیں بلاتے تھے۔ اور 9واں فرق یہ ہے کہ یہ پورے سال پڑھتے تھے، صرف 1 مہینہ نہیں پڑھتے تھے۔ اور اس نماز کے بارے میں کسی محدث نے نہیں کہا کہ یہ تراویح کی نماز ہے، یہ تہجد کی نماز ہے۔
اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث میں آیا ہے 11 مہینے نہیں، زندگی میں کبھی بھی آپ نے اس سے زیادہ نہیں پڑھا، اس سے کم نہیں پڑھا، زندگی میں کبھی بھی۔ تو مطلب یہ ہوا رمضان ہو یا شعبان ہو یا شوال ہو، ہمیشہ 11 رکعت پڑھتے تھے۔ تو یہ تہجد کی نماز ہے، یہ جماعت سے نہیں ہے، اکیلے ہے، گھر میں ہے، رات کے آخری حصے میں ہے، کلام پاک ختم کرنے کی تکمیل لازم نہیں ہے، پورے مہینے میں پورے سال میں پڑھنے کا اہتمام ہے۔ یہ میں نے چند فرق بتایا ہے، اور بھی بحث اس میں ہے۔ تو یہ حدیث پہ کوئی عمل نہیں کر رہا، کوئی بھی عمل نہیں کر رہا اس حدیث کے اوپر، ورنہ طول قیام چاہیے، رات کا آخری حصہ چاہیے، اکیلے پڑھنا چاہیے، رمضان کے علاوہ پورے مہینہ پورے سال پڑھنا چاہیے، کوئی نہیں کر رہا عمل۔ تو کیا بولنا، چھلکا لے لیا، گودا پھینک دیا، میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تھو۔ یہ حدیث کو ماننا ہے تو اس کو پورا مانو، ورنہ اس کو ماننا نہیں بولتے، یہ مذاق ہے ماننے کا۔ یہ حدیث بخاری کے اندر موجود ہے، اور جیسے میں نے بتایا ہے ایسا ہی موجود ہے۔ اس لیے تراویح کی 20 رکعت ہی صحیح ہے، تہجد کی 8 رکعت صحیح ہے۔ تہجد کی 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں اکیلے گھر میں پورے سال، بلا کلام پاک ختم کرنے کے اہتمام کے۔ لیکن جو تراویح ہوتی ہے یہ حضور کے حکم سے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں 20 رکعت پڑھی گئی، اور عمر فاروق کے زمانے میں عثمان غنی موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، حسنین موجود ہیں، ہزاروں صحابہ موجود ہیں، پورے صحابہ کی موجودگی میں 20 رکعت پڑھی گئی، اور 1400 سال کی تاریخ ہے حرمین میں 20 رکعت پڑھی گئی، اور چاروں امام اس پر متفق ہیں۔ لہذا اختلاف جو پیدا ہوا ہے یہ ابھی 100 سال بھی نہیں ہوئے، یہ نیا اختلاف جو ہوا ہے یہ 100 سال بھی نہیں ہوئے۔ اب میں اس میں خلاصہ کیا بولنا چاہ رہا ہوں، عمل ایسا کرو کہ سب کے یہاں درست ہو جائے۔ اگر آپ نے 8 پڑھا تو 4 کے نزدیک آپ فیل ہو جائیں گے، اور اگر آپ نے 20 پڑھا تو سب کے یہاں پاس ہو جائیں گے۔ 8 والے کے یہاں بھی 8 تو ہو گئی نا، اور 20 والے کے یہاں بھی 20 ہو گئی۔ حضرت تھانوی ایک مثال دیتے ہیں، کچہری میں فیس بھرنا ہے، کچہری معلوم ہے عدالت، پہلے کچہری بولتے تھے، عدالت میں آپ کو معلوم نہیں کہ فیس 20 روپیہ ہے کہ 8 روپیہ ہے، نہیں معلوم۔ اگر آپ 20 لے کر گئے اور وہاں 20 مانگی گئی تو 20 جمع کر دیں گے آپ، اور اگر آپ 8 لے کر گئے اور وہاں 20 جمع کرنے کا تقاضا ہوا تو آپ فیل ہو جاتے، 8 نہیں قبول ہوتی، 20 رکعت ہوا۔ تو اس لیے عمل ایسا کرنا جس میں احتیاط ہو اور سب کے نزدیک آپ پاس ہو، اس کو بولتے ہیں احتیاط۔ یہ ہمارا موقف ہے، اس کو ہم احتیاط کہتے ہیں، احوط۔ ہر جگہ ہمارا یہی حال ہے، پورے اسلام میں جب بھی کوئی مسئلہ اختلافی ہوگا تو ہم عمل اس پر کریں گے کہ جس میں احتیاط ہو اور سب کی نظر میں وہ عمل درست ہو، اس کو ہم کہتے ہیں احتیاط۔ عربی لفظ میں اس کو احوط کہتے ہیں، احوط۔ امام شافعی کے ہاں اسند ہے، امام مالک کے ہاں تعامل مدینہ ہے، امام احمد بن حنبل کے ہاں اکثر ہے، امام اعظم کے ہاں احوط ہے۔ اسی احوط کو ہم احتیاط کہہ رہے ہیں، تو ہمارا عمل احتیاط پہ ہے۔ تو نماز کو نفل سمجھ کے مت چھوڑ دینا، یہ نفل ہے لیکن رمضان کی نفل ہے، فرض کے برابر ہے۔ جب تولا جائے گا تو فرض کی کمی اس سے پوری کی جائے گی، اس لیے پوری 20 رکعتوں کو پڑھنا، پابندی کے ساتھ پڑھنا، اور 3 رکعتیں وتر کی ایک سلام کے ساتھ اسی حدیث میں ہے جس میں 8 رکعت کا ذکر ہے، حضور پاک 3 رکعت ہی پڑھتے تھے۔ ویسے دوسری روایتیں بھی موجود ہیں، آپ 1 سلام سے بھی پڑھ سکتے، 2 سلام سے بھی پڑھ سکتے۔ امت کو خلفشار سے بچانے کے لیے ایک بات طے کر دی گئی ہے تاکہ ہر آدمی الگ الگ عمل نہ کرے، سب کا عمل یکساں ہو جائے۔ تو پہلے بات یہ ہو گئی کہ آپ قرآن سے تعلق پیدا کریں گے، قرآن سنیں گے، سنائیں گے، دن میں روزہ رکھیں گے، رات میں تراویح پڑھیں گے، اور بازاروں سے اجتناب کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سب سے بدترین جگہ بازار ہے اور سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ اس لیے آپ کا زیادہ وقت کہاں گزرے، یا تو گھر میں یا تو مسجد میں، بازار میں نہیں۔ چھوٹا چھوٹا سامان خریدنے لوگ بازار بھاگ کے جا رہے ہیں، رمضان سے پہلے خرید لو یا رمضان کے بعد خریدو، رمضان میں جو ضروری چیزیں ہیں ان کو بھی پہلے خرید لو۔ بازار میں جانے سے گریز کرو، ٹائم خراب ہوتا، نماز خراب ہوتی، آنکھیں خراب ہوتی، بد نظری ہوتی، اور عورتوں کو دیکھو تو سنتی نہیں ہے، بازار میں دھوم کی دھوم رہتی ہے عورتوں کی،
کیا کرنے جا رہی ہیں؟ کیوں جا رہی ہیں؟ ایسے مردوں کو دیوس کہا نبی نے۔ دیوس مانے جس کو غیرت نہیں ہے، جن کی عورتیں بازار پھرتی ہیں اور وہ ان کو روکتے نہیں ہیں۔ جب سوچو نماز کے لیے مسجد میں آنے سے فتنہ ہو رہا ہے تو بازار جانا تو اور فتنہ ہوگا نا۔ مسجد میں آنے سے روکتے ہیں نا، فتنہ ہوگا۔ تو جب فتنہ مسجد میں ہونے کا خطرہ ہے، نماز گھر میں پڑھ لو کہہ رہے ہیں، تو پھر بازار میں فتنہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے اپنی عورتوں کو رمضان میں خاص طور سے گھر سے باہر نکلنے مت دو، پوری پابندی لگاؤ اس کے اوپر۔ بی بی عائشہ کی روایت بخاری میں موجود ہے، وہی بی بی عائشہ جن کی روایت پہ 8 رکعت پڑھی جا رہی ہے، انہی کی روایت پر عمل نہیں ہے دوسری روایت بخاری کی۔ حالانکہ بی بی عائشہ صحابیہ ہیں، صحابی کا قول حدیث کے برابر ہے، صحابی کا قول حدیث مرفوع کے برابر ہے۔ بی بی عائشہ کے قول پھر 8 رکعت پڑھ رہے ہیں، لیکن بی بی عائشہ کا دوسرا قول ہے کہ اگر حضور دیکھ لیتے عورتوں کے بن ٹھن کر نکلنے کو، اس فتنے کے زمانے کو، تو حضور پاک مسجد جانے سے عورتوں کو روک دیتے۔ بی بی عائشہ کہہ رہی ہیں بخاری میں، مگر یہ حدیث پہ عمل کوئی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مطلب کے خلاف ہے۔ ہاں، مطلب کے خلاف ہے، ہماری مرضی کے خلاف ہے۔ حدیث چاہے آپ کی مرضی کی ہو، چاہے آپ کے منشا کے خلاف ہو، آپ کو ہر حدیث پہ عمل کرنا ہے۔ ترک حدیث کی اجازت آپ کو نہیں دی جا سکتی، تو آپ اس پر عمل کیجئے۔ عورتوں کا فیشن دیکھ کر حضور جب منع کر دیتے تو آج تو اور منع کر دیتے۔ آج کیا فیشن ہے معلوم آپ کو؟ اس لیے عورتوں کو گھر میں رکھو، ان کو باہر جانے کی اجازت مت دو، اس سے بد نظری پیدا ہوتی ہے اور آپ کا دن کا روزہ بھی خراب ہو جاتا۔ اگر عورتیں گھر سے باہر جائیں گی تو گھر میں سکون نہیں رہے گا۔ گھر میں کھانا پینا جب دیکھو باہر سے منگا لو، باہر سے منگا لو، آرڈر کر لو، باہر سے منگا لو۔ باہر والا کھانا حلال ہے کہ حرام ہے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، فضول خرچی بھی ہے، یہ چٹور پن بولتے ہیں اس کو۔ آپ اپنی زبان کو قابو میں رکھو، سادی غذا کھاؤ، اس میں صحت رہتی ہے۔ جتنے بیمار ہوتے ہیں زیادہ خراب کھانے سے بیمار ہوتے ہیں۔ تو رمضان کھانے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ روزے کا مہینہ ہے، تراویح کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، صحت کا مہینہ۔ حضور فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت ملے گی۔ اور اس میں ایک عمل اور بھی ہوتا ہے، غربا کا خیال کرو، غربا کا خیال کرو۔ یہ مہینہ تمہارے پاس جو آ رہا ہے شہر عظیم، شہر مبارک، یزداد فیہ رزق المومن، مومن کا رزق بڑھتا ہے اس میں۔ اگر آپ نے کسی کو ایک گھونٹ لسی پلا دیا، پانی پلا دیا، دودھ پلا دیا، شربت پلا دیا، تو روزہ رکھنے والے کے برابر آپ کو ثواب ملے گا۔ اس لیے آپ روزہ داروں کو کھلاؤ پلاؤ۔ ہاں، حرام غذا نہ کھاؤ نہ کھلاؤ، روزہ پھٹ جاتا ہے اس سے۔ حرام غذا نہیں کھانا، حرام غذاؤں سے ایسی دعوتیں جو سودی کاروبار والے کرتے ہیں، بینک والے کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جن کے مال مشکوک ہیں، آپ ان کی دعوتوں کا بائیکاٹ کرو، خاموشی سے گھر میں بیٹھ جاؤ، ہرگز مت جاؤ کھانے کے لیے۔ ایک دن نہیں کھائیں گے تو کیا بگڑ جائے گا، اور کھائیں گے تو روزہ خراب ہو جائے گا۔ کوئی دعوت قبول نہیں کرنا رمضان میں۔ لوگ سڑکوں پہ دعوتیں کرتے رہیں، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو آپ کھانے کا مہینہ مت سمجھو، کھانا چھوڑنے کا مہینہ سمجھو اس کو۔ حضور پاک کا حکم ہے روزہ رکھو کہ صحت ملے گی، صحت بنے گی۔ زکوٰۃ کا اہتمام کرو۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب پہ فرض ہے۔ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا یا اتنی رقم یا ان دونوں کو ملائے تو ایک نصاب بن سکتا ہو، ان پر 2.5% زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، 2.5%۔ آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں تو مال جو بیچ میں آتا جاتا ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آپ کا زکوٰۃ دے اس دن آپ حساب کرو۔ اگر آپ کا نصاب بنتا ہے تو 2.5% نکالو، اللہ اس سے برکت دے گا، آپ کے مال میں برکت ہوگی، آپ کے صحت میں برکت ہوگی۔ زکوٰۃ دینے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوگا۔ حضور کا حکم ہے، میں قسم کھاتا ہوں ابن آدم کی، تو اللہ کے راستے میں دینے سے کوئی فقیر نہیں ہوگا۔ یہ قسم کھا کے فرمایا اللہ کے نبی۔ اس لیے زکوٰۃ کا خاص اہتمام کرو، اور زکوٰۃ نیک لوگوں کو پہلے دو۔ اپنے گھر میں بیوی ہے، شوہر کو نہیں دے سکتی، لیکن آپ کی بہن کو دے سکتے ہیں آپ۔ اس کا وصول یاد کر لو۔ وصول کیا ہے؟ آپ کے باپ دادا یہ اصل ہیں، آپ کا بیٹا پوتا پڑپوتا یہ آپ کی فرع ہیں۔ اصل اور فرع کو نہیں دے سکتے، بقیہ آپ سب کو دے سکتے، بہن کو، خالہ کو، پھوپھی کو، سب کو دے سکتے۔ یہ دائیں بائیں ہیں، آپ کے دادا پردادا کو نہیں دے سکتے، بیٹا پوتا پڑپوتا کو نہیں دے سکتے، باقی آپ سب کو دیجیے، یہ اپنے ہی لوگ ہیں۔ آپ کا مال
2.5% ان کو دینا ہے، ان سے دلجوئی بھی ہوگی، رشتہ دار بھی پختہ بنے گی اور اللہ راضی بھی ہوگا۔ اور جہنم سے بچنے کے لیے زکوٰۃ لازم ہے۔ سورہ توبہ 10واں پارہ آیت نمبر 34 اور 35 میں اللہ نے خود کہا یہ مال کو جہنم میں گرم کیا جائے گا اور پیشانی کو داغا جائے گا، اس لیے جہنم سے بچنا ہے تو زکوٰۃ دینا لازم ہے۔ تو دن میں روزہ ہے، شام میں قرآن پڑھنا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، اور سحری کو آپ خراب مت سمجھو۔ سحری آپ کی محبت میں اللہ کے نبی نے کہا تاخیر سے کھاؤ، سحری تاخیر سے، افطار جلدی۔ کیوں سحری جلدی سے کیوں نہیں کہا، تاخیر سے کیوں کہا؟ تاکہ روزے میں مشقت نہ ہو، یا آپ پر شفقت ہے نبی کی۔ روزہ رکھنے میں مددگار ہوتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے۔ سحری کھانے سے آپ کے پاس جو جسم کا حق ہے وہ ادا ہوتا ہے، تو سحری کھاؤ بھی، کھلاؤ بھی۔ جو لوگ اعتکاف میں ہوتے ہیں نا، گھر سے کھانا نہیں آیا، آپ تو اپنا کھا کے مست ہو جاتے، آپ پر لازم ہے پورے محلے میں کون فقیر ہے، کون غریب ہے، کون روزہ ہے بغیر سحری کے، اس تک پہنچاؤ۔ آپ یہ مت دیکھو کہ میرے پاس تو ایک ہی کھجور ہے، آپ آدھی کھجور دے دو، آدھی کھجور دے دو، کیونکہ نبی کا حکم ایسا ہی ہے، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ آدھی کھجور دے سکتے ہو تو جہنم سے بچو، یا آدھی کھجور دے کر بچو۔ ولو بظلف شاۃ، بکری کا پورا کھر نہیں دے سکتے ہو تو آدھی کھا لو، آدھی دے دو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم مالدار ہوں گے جب دیں گے، تو آپ پوری کوشش کرو نبی کے ایک ایک حکم پر عمل کرنے کی۔ حکم کی تعمیل میں ہی جنت ہے۔ آپ اپنی خواہشوں کو دباؤ تب ایمان کامل ہوگا۔ تو رمضان کے بارے میں یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بازار سے گریز کرو، مسجدوں کو آباد کرو، سجدے لمبے کرو، قیام کرو، قرآن سنو اور سناؤ، جتنا ہو سکے قرآن کریم کو سنو اور سناؤ، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرہ کرو۔ کچھ باتیں اگر چھوٹ گئی ہیں تو پھر انشاءاللہ کبھی یاد دلا دیں گے، وقت ہو چکا ہے، دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک العظیم، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی